کا ویسے جگر بند ہوتا ہے سلفر مریض کا، لیکن کھرچن ہوتی رہتی ہے 11 بجے تو بتایا تھا میں نے خاص طور پر، اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار تھوڑا سا ایک آدھ لقمہ کھانا پڑتا ہے اس کے مریض کو، ورنہ کمزوری محسوس کرتا ہے. پوری بھوک کھل کے نہیں ہوتی، لیکن ذرا سا کھایا پھر چھوڑ دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا کھا لیا. یہ اپنی کمزوری دور کرنے کی خاطر نوئنگ ہے، جس کا نام واضح طور پر بھوک بھی نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اندر محسوس کرتا ہے کچھ کمزوری. اور جو ہے سوائنم، وہ پوری بھوک محسوس کرتا ہے. سوائنم میں تو جب بھی کوئی بیماری ہو بھوک بھڑک اٹھتی ہے، جو عام طریقے کے بالکل برعکس ہے. اس لیے سوائنم فوراً یاد آ جانی چاہیے ایسے موقع پہ. پیٹ کی ہواؤں میں بہت سی دعائیں ہیں، مگر شاذ ہی پتہ لگتا ہے کون سی کام آئے گی. اس لیے پیٹ کی ہواؤں کے مریض بیچارے اکثر دعاؤں سے محروم بھی رہ جاتے ہیں. اتنی زیادہ بیماری ہے یہ، اور اتنی دعائیں ہیں ان میں کہ معین معلوم کرنا دوا، اس کے لیے ڈاکٹر کو بہت پیشنٹ ہونا پڑے گا صبر کے ساتھ. لیکن جب نسخے دوسرے نہ ملیں تو عموماً سلفر بہت مفید ہوتی ہے. سلفر کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو خود بھی پیٹ میں اگر بدبودار ہوائیں ہوں تو اس میں سلفر زیادہ کارآمد ہے. بے بو کے ہواؤں میں سلفر کا کام نہیں ہے. بودار ہواؤں میں کاربوویج کا بھی تعلق ہے، لیکن سوائنم کا بھی ہے. جہاں انتڑیوں میں کچھ پرانی انفلمیشن، سوزش، کچھ بیکٹیریا بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں ہواؤں میں بدبو، سڑان پیدا ہو جاتی ہے. ان میں سلفر مفید ہے. سلفر سے کیس شروع کیا جائے. کیس ٹیکنگ میں یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ سلفر یا سوائنم اس قسم کی دواؤں سے اس کیس کو شروع کیا جائے. اگر معین دوا اس کے اثر کے بعد کھل کر سامنے آ جائے تو وہ استعمال کریں، ورنہ روٹین کے نسخے دینے پڑتے ہیں. روٹین کا ایک نسخہ جو کئی دفعہ مفید میں دیکھا ہے میں نے، مربع میں وقف جدید میں وقت تھوڑا ہوتا تھا تو وہ دیا کرتا تھا. اس کا نام میں رکھا ہوا CCL، کاربوویج، چائنا اور لائکوپوڈیم 30 میں. CCL ہے، یاد رکھنے کے لیے آسان ہے. بھائی میں بھول بھال آ گیا تھا اس نسخے کو، تو اب دوبارہ مجھے آپ کو پڑھاتے پڑھاتے یاد آ گیا. تو ایک مریض کو میں نے بھجوایا جرمنی میں، اس کا خط آیا، اس نے کہا کہ دیکھتے دیکھتے ٹھیک ہو گئی ہے. تو عورت تھی پرانی مجھے بیماری تھی یہ، اب بالکل نارمل ہو گیا، پیٹ ہوا وغیرہ کا کوئی پرشن نہیں رہا. تو جب کام کرتا ہے تو کرتا جادو کی طرح ہے، لیکن زیادہ لمبا عرصہ ٹرائی نہیں کرنا. اگر فائدہ دینا ہوا تو ہفتے کے اندر اندر اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے. اگر نہیں دکھاتا تو پھر لائکوپوڈیم ایسا جوس ہے جس کو بار بار بے وجہ دینا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس سے زیادہ اس کا تجربہ نہ کرے. اگر لائکوپوڈیم دوا ہے تو حسب ضرورت دی جائے گی، لیکن اگر نہ دوا ہو اور بار بار دیا جائے تو اس کی پروونگ ہو جاتی ہے، اور وہ پروونگ پھر بہت لمبا چلتی ہے. پروونگ کا مطلب ہے لائکوپوڈیم اپنی علامتیں بیماری کے طور پر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اس نسخے کو جیسا کہ میں بیان کیا، کچھ عرصہ دیں، فائدہ ہو جائے تو پھر وقفے کے بعد دینا چاہیے، اور نہ فائدہ ہو تو چھوڑ کے پھر دوسرا کوئی اور نسخہ تلاش کریں، یا خالی چائنا یا کاربوویج سے الگ الگ بھی کر کے دیکھیں تجربہ. یہ جتنے بھی نسخے ہیں ان میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، ضروری نہیں ہوتا کہ نسخہ فیل ہو تو اس کی ہر دوا بھی فیل ہو. بعض دفعہ ایک نسخہ آپ دیتے ہیں لیکن اس کی دوا اگر الگ دی جائے کوئی تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اس لیے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے مجھے لگتا تھا کہ نسخے کے اندر ہی مریض ہے اور فائدہ نہیں ہوا، پھر وہ دوا جس کی طرف زیادہ رجحان تھا وہ دی تو اکیلی دوا نے فائدہ دے دیا. بعض نقص اکیلی فائدہ دے جاتی ہے، بعض کالی فوس نسخے میں ہے مگر فائدہ نہیں دے رہی، اکیلی دے جاتی ہے، کیونکہ یہ مل کر اپنی ایک تیسری شکل بنا لیتی ہیں دعائیں،
اور بیانے ہی ہر دوا کا اثر اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہتا. اس کو کہتے ہیں ریزلٹنٹ. ایک چیز پر جب فورسز کام کریں مختلف سمتوں سے تو ایک فورس اگر اکیلی ہو تو جس طرح جا رہی ہو ادھر لے کے جائے گی, دوسری ادھر سے دھکیل رہی ہو تو بیچ میں کہیں راستہ بنے گا. تو اس لیے دواؤں میں بھی یہ میں نے دیکھا ہے, وہی قانون کار فرما ہے. بہرحال ٹکسالی کی دوائیں جو چھٹے ہیں یہ روزمرہ کے لیے مفید ہیں, کیونکہ ہومیوپیتھک میں تشخیص کے لیے یا تو بہت تجربہ چاہیے یا وقت بہت چاہیے, اور بہت تجربہ بھی دراصل بہت وقت کا نچوڑ ہے جو دماغ میں بیٹھ چکا ہے, اور اتنا ہوتا نہیں وقت لوگوں کے پاس. اس لیے یا تو تجربے سے فوراً دوا سامنے آئے, ورنہ پھر کچھ نہ کچھ چھٹے بھی لگانے پڑتے ہیں. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ چھٹے کے بغیر اکیلی دوا مل جائے. ایک ہے چھٹا, ایک ہے کم دوائیں جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں, وہ سنگل ڈوز ٹریٹمنٹ ہی کہلاتی ہیں. مثلا سلفر دی ہے, اس کے بعد کلکیریا کاپ دی ہے, پھر لائکوپوڈیم دی ہے, اس کو چھٹا نہیں کہتے. سلفر کلکیریا کی علامتیں پیدا کرتی ہے, کلکیریا لائکوپوڈیم کی علامتیں پیدا کرتی ہے. اسی طرح بعض اور دوائیں ہیں جو بعض دواؤں کی علامتیں پیدا کرتی ہیں. مثلا لیکسس سلفر کی علامتیں پیدا کر دیتی ہے, سلفر لیکسس کی علامتیں پیدا کر دیتی ہے. اسی طرح بعض ہیں مثلا سلفر کاسٹیکم کی علامتیں بھی پیدا کر دیتی ہے. تو وہ دوا جو اپنے اثر کے بعد ایک اور دوا کا مطالبہ پیدا کرتی ہے اس کو چھٹا بازی نہیں کہتے. یہ صحیح سائنٹیفک طریقے علاج ہے. لیکن ملا جلا کر جب دیتے ہیں کہ کچھ تو کام آئے گی اور مریض کو جلدی ہے فوراً دے دو, وہ چھٹا ہے. اس میں یہ احتیاطیں چاہیے کہ فائدہ دے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو بند کر دینا چاہیے اور اونچی طاقت میں نہیں دینا چاہیے. بعض ڈاکٹرز بہت اونچی طاقت میں چھٹا دیتے ہیں, وہ اصرار بھی کرتے ہیں, مگر میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کولرا کے مرض میں جب یہ وبا عام ہو, اس میں اور کوئی دوا نہ ہو تو سلفر بھی ہیضے کی چوٹی کی دوا ہے اور پریونٹیو بھی ہے. اس لیے جہاں کولرا پھیلا ہو وہاں کثرت سے سلفر دے دینی چاہیے. روزانہ ایک خوراک اگر 200 کی دے دی جائے چند دن تک تو یہ پریونٹیو ہوگی. اور اگر کوئی اور دوا مہیا نہ ہو, مثلا کیمفر وغیرہ جو عام طور پہ کام آتی ہیں یا کیوپرم, تو سلفر بھی اب کے لیے بہت حد تک مفید ہے. اس کا کولرا سے گہرا تعلق ہے, یعنی اینٹی بایوٹک ہے, کیونکہ سلفر ہومیوپیتھک میں بھی کولرا کا خاص طور پر اینٹی بایوٹک ہے, اس کے جراثیم کو مارنے میں مفید ہے.